ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ کوئی بھی مہذب معاشرہ آزادی اظہار کے نام پر مقدس ہستیوں، علامتوں اور آسمانی کتابوں کی بے حرمتی کی اجازت نہیں دیتا۔ ٹویٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ قرآن پاک، توریت اور انجیل کی بے حرمتی کی اجازت دینا ایک مذموم، گھٹیا اور حقیر ایجنڈے کا حصہ ہے، جس کا واحد مقصد عالمی امن کو خطرات سے دوچار کرنا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وہ OIC اور مہذب دنیا سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ آگے آئے مقدس کتب کی بے حرمتی جیسے مکروہ عمل کی روک تھام کے لیے اقدامات کریں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ایسے رویوں کو روکنے کی ضرورت ہے جو مذہبی منافرت کو ہوا دیتے ہیں، تشدد کو فروغ دیتے ہیں اور دہشت گردی اور عسکریت پسندی کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ ہمیں مٹھی بھر شیطانی کرداروں کو امن، رواداری اور اجتماعیت کی ہماری مشترکہ اقدار کو کمزور نہیں کرنے دینا چاہیے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے IMF معاہدے کی دستاویزات قومی اسمبلی میں پیش کر دیں۔ خطاب میں کہا کہ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ لائبریری کو بھی دستاویزات بھجوا رہے ہیں۔ تمام دستاویزات وزارت خزانہ کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہیں۔ تفصیلات بتا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تفصیلات بتانے کا مقصد شفافیت ہے۔ ملک میں جو بھی اہم تبدیلیاں ہوں وہ پارلیمنٹ میں شیئر کرنی چاہیے۔ زراعت اور تعمیرات پر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگائیں گے۔ گزشتہ حکومت کی ناقص پالیسیوں سے ملک کو نقصان پہنچا۔ گورنر اسٹیٹ بینک سائن کریں گے، میں اس کو اس ہاؤس میں کاپیز پلیس کروں گا تاکہ ہمارا کوئی بھی ساتھی اگر اس کو دیکھنا چاہے، پڑھنا چاہے تو پڑھ سکے۔ یہ پریکٹس میں سمجھتا ہوں کہ شفافیت اس کو ڈیمانڈ کرتی ہے کہ جو بھی اس طرح کے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوں ملک میں وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ پارلیمنٹ میں اس کو شیئر کرنا چاہیے۔ ملکی ذخائر جو تھے وہ قریباً 14 بلین کے قریب تھے۔ میری یہ ہمارے جب ہم پیمنٹس کرتے گئے اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے کوئی ساورن پیمنٹ ہم نے وقت پہ ضرور کرنی ہے اور کوئی اس میں ڈیلے نہیں ہونی، کوئی ڈیفالٹ نہیں کرنا۔ الحمدللہ اللہ نے بڑی مہربانی کی۔ اس کے باوجود اور اس کی وجہ سے ایک پوائنٹ وہ آیا کہ جہاں ہم نیشنل ریزرو جو تھے ہمارے قریباً 8 بلین کے قریب چلے گئے چند مہینے پہلے، وہ ہم نے بلڈ کرتے کرتے الحمدللہ ابھی یہ جو کلوز ہوا ہے ہفتہ جمعے والے دن پچھلا، الحمدللہ پاکستان کے ذخائر اکتوبر 22 کے بعد پہلی دفعہ دوبارہ $14 بلین میں پہنچ چکے ہیں۔ چونکہ ایک افواہ چلی اور میں نے قریباً درجن اخباروں میں پچھلے چند روز میں پڑھا، IMF معاہدہ سخت شرائط جاری، زراعت اور تعمیرات پر ٹیکس لگایا جائے۔ سر آپ کی وٹنس میں اور سب ساتھی جو موجود ہیں ان کی وٹنس میں میں یہ کیٹیگورک سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں، ایک بھی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا، نہ زراعت پر، نہ اپنا کنسٹرکشن ریل اسٹیٹ۔ جتنی ہم نے تکلیف کاٹنی تھی IMF کا پروگرام فائنل وہ ہم کر چکے ہیں، جتنے ہمارے پرائر ایکشن تھے وہ ہم نے ڈیلیور کر چکے ہیں۔ اور سائفر کو بنیاد بنا کر مسلط شدہ وزیر اعظم نے آئین شکنی کی ہے۔ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر برائے معیشت و توانائی بلال اظہر کیانی کہتے ہیں اعظم خان نے سائفر سے متعلق جھوٹ کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ انہوں نے سابق پرنسپل سیکریٹری کے بیان کو بڑا بریک تھرو قرار دے دیا۔ تفصیلات آپ کو دکھاتے ہیں۔ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر برائے معیشت و توانائی بلال اظہر کیانی کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس۔ کہا آئین کی خلاف ورزی ایک سیاسی جماعت کی روایت رہی۔ اعظم خان کا بیان اس جھوٹ پر مہر ثابت ہوا۔ ملوث افراد قانون کے شکنجے میں آئیں گے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بھی ذمہ داری ہے، یہ ہماری پوری ریاست کی ذمہ داری ہے کہ جو لوگ آئین شکنی اس طرح کرتے ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، چاہے وہ مسلط شدہ وزیر اعظم ہو۔ بلال اظہر کیانی نے کہا کہ 8 مارچ 2022 کو تحریک عدم اعتماد آئی، 30 مارچ تک مسلط شدہ شخص خاموش بیٹھا دیکھتا رہا۔ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی نظر آئی تو جلسے میں سائفر لہرایا جو آئین کی سنگین خلاف ورزی تھی۔ 2 دن بعد موشن ٹیبل ہونے کے اور 2 دن بعد اس میٹنگ کے ہونے کے جس میں منٹنگ ہوئی، اس شخص نے یہ کاغذ لہرایا اور پہلی دفعہ سائفر کا ذکر کیا۔ 8 مارچ کے دن اس شخص کو یہ سائفر ملا، 30 مارچ کے دن یہ شخص یہ لہرا رہا ہے۔ اگر اتنی نیشنل سیکیورٹی تھریٹ تھی، اگر اتنی ہی مداخلت تھی تو اس شخص نے 22 دن انتظار کیوں کیا؟ بلال اظہر کیانی کا کہنا تھا کہ کرسی بچانے کے لیے سائفر کا جھوٹ بولا گیا اور جب حکومت سے ہٹ گیا تو سائفر کا استعمال عوام کو اکسانے کے لیے کیا گیا۔ ایک طرف سائفر کے ذریعے کھلواڑ اور دوسری طرف اب اعظم خان کی گواہی ہے۔ کیمرہ مین طاہر مول کے ساتھ کامران چودھری، اسلام آباد۔ اب تک۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تالڑ نے کہا ہے کہ توشہ خانہ کا کیس چوری کا کیس ہے جس میں مزید بھاگنے کی گنجائش نہیں۔ کس نے کہا تھا کہ تحفے بیچ دیں اور اس کا ریکارڈ نہ رکھیں؟ انہوں نے کیا کہا آپ کو بھی سنواتے ہیں۔ تو اب جب کرمنل ٹرائل چل رہا ہے
اس میں کیا دقت ہے, کیس میرٹ پہ آرگیو کیوں نہیں ہوتا, اور نیازی صاحب عدالت میں خود آنے کی زحمت کیوں نہیں فرماتے. ہر کیس ٹیکنیکلٹی کے اوپر دائرہ اختیار کو چیلنج کر دو, ڈاکیومنٹس کو چیلنج کر دو, جج پہ عدم اعتماد کر دو. آج تک انہوں نے کوئی ایک کیس میرٹ پہ آرگیو کیا ہو کہ ہم تحفوں کا جواب دیتے ہیں, ہم بتاتے ہیں کتنے تحفے لیے تھے. ایک کیس میرٹ پہ آرگیو کیا ہو کہ جو تحفے بیچے تھے ان تحفوں سے جو رقم موصول ہوئی تھی وہ کہاں پہ گئی اور وہ کتنے کے بیچے تھے. ایک موقع مجھے بتا دیں کہ عمران نیازی عدالت میں آیا ہو. یہ 1 سال ہونے کو آیا ہے, یہ توشہ خانہ کا کیس چل رہا ہے. ایک دفعہ وہ عدالت میں آئے ہیں اور وہ تب آئے ہیں جب وہ گرفتار کیے گئے تھے. تو یہ توشہ خانہ کے کیس میں جو غیر حاضری ہے اور جو وہ پیش نہیں ہو رہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چوری کی ہے, چوری پکڑی گئی ہے, رسیدیں جعلی ہیں. ہمیں کہتے تھے رسیداں کڈو, ہم نے تو رسیدیں نکال دیں, ہم سرخرو بھی ہوئے, ہم نے جعلی رسیدیں نہیں بنائی آپ کی طرح. اسمبلی اجلاس میں وزیر ریلوے ہوابازی سعد رفیق نے کہا ہے کہ پی آئی اے کی ری اسٹرکچرنگ نہ کی گئی تو اگلے 1.5-2 سال میں ادارہ ختم ہو جائے گا. تفصیلات اس رپورٹ میں. اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا. توجہ دلاؤ نوٹس کے جواب میں وزیر ہوابازی سعد رفیق نے ایوان کو بتایا کہ پی آئی اے پر 742 ارب روپے کا قرض ہے. پی آئی اے کی ریسٹرکچرنگ نہ کی گئی تو یہ ادارہ بند ہو جائے گا. غلام سرور کے غیر ذمہ دارانہ بیان کی وجہ سے پاکستان ایئر لائنز کو 70 ارب روپے کا چونا لگا. ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے سٹون ایج میں رہنا ہے یا آگے جانا ہے, اور اگر آپ نے پی آئی اے کو ریسٹرکچر نہیں کیا 1-1.5 سال کے اندر شٹ ڈاؤن ہو سکتی ہے. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, یہ میں اسٹیٹمنٹ ذمہ داری سے دے رہا ہوں. سو ہم اس راستے پہ ڈال کے جائیں گے, آنے والی حکومت جو ہے وہ اس کو مکمل کرے گی. وفاقی وزیر سعد رفیق کا کہنا تھا کہ پی آئی اے کے پاس بہت قیمتی روٹس ہیں. جلد برٹش ایئر لائن کی پروازیں بحال ہو جائیں گی. اسلام آباد ایئرپورٹ کو 15 سال کے لیے آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے. کوئی ملازم بے روزگار نہیں ہوگا. اسلام آباد, لاہور اور کراچی ایئرپورٹس کو آؤٹ سورس کیا جائے گا. یہ پہلا پاکستان کا ایئرپورٹ ہوگا جو آؤٹ سورس ہوگا, اور وہاں پہ جو بیسٹ انٹرنیشنل پریکٹسز ہیں ان کو امپلیمنٹ کیا جائے گا. تمام ملازمین کے حقوق جو ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جائے, کوئی بے روزگار نہ ہو, کوئی سیاست بازی اس کی اجازت نہ دی جائے, اور اگر کوئی ناراض ہوتا تو اس کو ہونے دیں. وفاقی وزیر ہوابازی سعد رفیق کا کہنا تھا کہ میں خود نجکاری کے خلاف ہوں, لیکن دنیا بھر میں پرائیویٹ آپریٹرز کے ذریعے ایئرپورٹس کو چلایا جاتا ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ایئرپورٹس کو بیچا جا رہا ہے. قومی اسمبلی اجلاس سوموار کی شام 5 بجے تک ملتوی کر دیا گیا. وزیر اطلاع سندھ شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے کہ سیلاب زدہ علاقوں میں سندھ حکومت لوگوں کو گھروں کے مالکانہ حقوق دے رہی ہے. گھر اور مکان کا وعدہ عمران خان نے کیا تھا, لیکن وہ لوگوں کو سوائے نفرت اور الزامات کے سوا کچھ بھی نہیں دے سکے. شہاب سلمان کی رپورٹ. سندھ اسمبلی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ سیلاب زدہ علاقوں میں سندھ حکومت لوگوں کو گھر کے مالکانہ حقوق دے رہی ہے. مکانات اور نوکریوں کے وعدے تو چیئرمین پی ٹی آئی نے کیے تھے, لیکن وہ کچھ نہ دے سکے. اس نے 3.5 سال اس ملک کو بہت نقصان پہنچایا. اور سر ریسنٹلی 2 دن پہلے جو پھر وہ بات آئی ہے کہ ان کے اپنے پرنسپل سیکرٹری ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنے ہیں سائفر کے معاملے میں. سر میں سمجھتا ہوں ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ یہ سائفر کا ایک ڈرامہ ہے. اس ڈرامے کا مقصد نہ صرف پاکستانی قوم کو پر پوری دنیا کو کے سامنے جھوٹ بولنا ہے, اور ایک ہی واقعے کے 2 نیریٹو پیش کرنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا کہ اجلاس کا وقت بہت قیمتی ہے. پی ٹی آئی ممبران آن لائن اجلاس میں شرکت کر سکتے ہیں. اسمبلی کا وقت بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, اور منسٹر بھی تیاری کر کے آتے ہیں, پیپر بھی چھپتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ حکومت کی جانب سے ایک پیشکش کی جائے کہ وہ لوگ اگر یہاں آنے سے ان کو خوف ہے, ڈر ہے, وہ ورچوئل آ جائیں. ہمارے پاس کووڈ میں بھی ہم نے ورچوئل اجلاس چلایا تھا, تو جتنے بھی آپ کی طرف سے یہ رولنگ بھی آ جائے کہ جتنے بھی پی ٹی آئی کے ممبر جو روپوش ہیں یا کسی ڈر کی وجہ سے یا کسی خوف کی وجہ سے اسمبلی میں نہیں آ رہے, جہاں پہ وہ تنخواہیں لے رہے ہیں, مراتیں بھی لے رہے ہیں, لیکن اسمبلی میں نہیں آ رہے, تو ان پی ٹی آئی کے ممبرز کو برائے مہربانی آپ کی طرف سے ایک آفر چلی جائے کہ جی آپ ورچوئل آ کے پارٹیسپیٹ کریں, جو سوالات پوچھیں تاکہ جواب لے دیں منسٹر صاحبان. ایم کیو ایم کے صداقت حسین نے کراچی شہر میں پانی کے مسئلے پر توجہ دلاؤ نوٹس پیش کیا, لیکن وزیر بلدیات ناصر شاہ کی عدم شرکت کے باعث انہوں نے نوٹس احتجاجاً واپس لے لیا, جس کے بعد سندھ اسمبلی کا اجلاس پیر تک ملتوی کر دیا گیا.
खबरों का सिलसिला जारी है, मजीद खबरें शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।